اللہ اکبر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد تجھے معاف نہیں کرتا یا کلمہ نہیں پڑھاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ کہا ویشی لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، میں محمد کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، جب بھی بیٹھنا ہوں میں محمد کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب تو سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی صبر اور طاقت سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ امام الانبیاء ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں برداشت کی ہیں، لوگوں نے مجنون کہا ہے، لوگوں نے دیوانہ کہا ہے، شاعر کہا ہے، کیا کچھ الفاظ جو ہے کہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمامہ نے کیا الفاظ کہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کہا؟ ویشی تو نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے۔ وہ ساری باتیں برداشت تھیں، یہ بھی برداشت تھی، کلمہ پڑھا دیا، لیکن کہا کہ میرے پیچھے بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہتان لگا، منافقین نے بہتان لگایا۔ بہتان بھی کس پہ لگا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صدیقہ رب نے کہا، جن کو صدیقہ رب نے کہا ہے، اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ پراپوگنڈا اتنا خطرناک، اتنا خطرناک۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، بندے نے ایک بات سنی، اس سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سنی سنائی بات کو آگے پہنچاتا ہے، فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کے آتا ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق نہیں کرو گے تو تجسس کے اندر پڑ جاؤ گے، اس کی جاسوسی کرو گے، دیکھو گے کہ اس کے اندر کون سا عیب ہے، جب وہ عیب ڈھونڈو گے پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ پھر تم غیبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اتنا شدید خطرناک پراپوگنڈا کیا منافقین نے، اس کے اندر ایمان والے بھی شامل ہو گئے۔ بندہ جتنا بڑا نیک ہو، صحابہ سے بڑھ کے کوئی نیک، کوئی متقی، کوئی تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ میرے بھائی نے ایسی بات کہہ دی، میرے محلے دار نے ایسی بات کہہ دی، میرے رشتے دار نے ایسی بات کی ہے، تحقیق نہیں ہے، بات پہنچی ہے وہ فلاں تو آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، بات تحقیق نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ پراپوگنڈا اس قدر شدید اللہ نے اس لیے منع کیا ہے۔ بھائیو، جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے شراب منع کی ہے، اللہ نے سود منع کیا ہے، اللہ نے زنا سے روکا ہے، یہ جو برائی کے کام ہیں ان سے روکا ہے، اللہ نے اسی طرح ان کاموں سے بھی روکا ہے۔ ان کاموں سے بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اللہ نے کہا ہے بدگمانی سے بچو۔ بدگمانیاں عام ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دل صاف تھے، جس طرح وہ باہر سے تھے اسی طرح وہ اندر سے تھے، اس لیے تو رب نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے ایمان کے لیول کو چیک کیا تھا۔ کیا کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے دوسری قوموں کا امتحان لیا لیکن صحابہ کا امتحان کس کا لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ دل کے اندر کیا تھا؟ فَزَيَّنَهُ ایمانَهُ، اللہ اکبر، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ آپ نے کہا کہ عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بڑی پریشان ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ مجھے کہہ دیے۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ میں روتی ہوئی میں اپنے باپ کے گھر گئی اور وہاں جا کے میں اللہ سے مدد مانگتی رہی، میں نے صبر کیا، اللہ سے میں مدد مانگتی رہی۔ فرمایا کہ کئی دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میری والدہ کے پاس بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عائشہ کہاں ہیں، عائشہ کو بلاؤ۔ کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ نے عائشہ کی پاکیزگی کے بارے میں، اللہ نے عائشہ کی صفائی کے بارے میں قرآن مجید کی 18 آیات نازل فرما دی۔ ایک آیت نہیں ہے، دو آیتیں نہیں ہیں، 18 آیات نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ صبر کیا ہے، کہتی ہیں صبر کیا، اللہ سے مدد بھی مانگتی رہی، یہ نہیں کہ صبر کر لیا اب نمازیں پڑھتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں صبر بھی کرتے ہیں، جی صبر تو کیا لیکن صبر کے ساتھ نماز اللہ سے مدد ہے مانگنے والا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ بندہ کوئی ہاتھ اٹھا لے مانگنے لگ جائے نا، لوگ شرماتے ہیں، کہتے ہیں جی لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ مانگ رہا ہے اور یہ پریشان ہے، لگتا ہے مانگ رہا ہے جس وجہ سے، اور رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ لوگوں کی پرواہ کیا کرنی ہے، لوگ جو کہتے رہے کہتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، رب سے ڈرنا ہے۔ رب جو ہے وہ کہتا ہے جو صبر کرتا ہے، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیماری آ جائے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، کوئی قریبی فوت ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے، اس کے اوپر کیا کریں؟ صبر کریں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا نتیجہ اللہ دیتے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، آزمائش کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی ہے اپنی سلسلہ صحیحہ کے اندر، کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ پھر اس بندے کو آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں، پریشانیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا کتنا جو ہے قریب ہے اور یہ کتنا صبر کرنے والا ہے، کتنا استقامت اختیار کرنے والا ہے۔ لیکن پھر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، پھر اللہ کہتے ہیں ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، بلایا ام رومان ان کی والدہ نے، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور جبرائیل وحی لے کے آئے ہیں، قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، عائشہ بیٹی کھڑی ہو جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتی ہیں عائشہ؟ کہتی ہیں میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس رب نے میرے پاکیزگی کے بارے میں، صفائی کے بارے میں قرآن کے 18 آیات نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں، صبر سے بڑھ کے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ آج برداشت، قوت جو ہے، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ بھائی بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا، خامند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خامند کی برداشت نہیں کرتی بات کو، پھر گھر ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، تعلقات ختم ہوتے ہیں، جماعتی نظم خراب ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جاتے ہیں، جب صبر کا پلو دامن جو ہے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بدلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی بیماری آئے تو میں نے جتنے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، ان سے بڑھ کے کوئی پریشانیاں ہماری کوئی بڑی نہیں ہیں۔ ان کی جتنی بڑی پریشانیاں تھیں لیکن انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت کے اندر ان کے لیے اونچا مقام اور کامرانی اور کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم آزمائش کے اندر آئیں، اللہ اگر آزمائش کوئی آ جائے تو اس کے اوپر استقامت عطا فرمانا۔ اللہ اپنے آپ سے ہمیں مدد اور صبر جو ہے مانگنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب